بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز۔ ہم جب بھی بیمار ہوتے ہیں تو اپنی علامات واضح انداز میں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم کیسا فیل کر رہے ہیں اور ہمیں کیا تکلیف ہے، لیکن بہت چھوٹے بچے جو ابھی بولنا شروع نہیں ہوئے ہوتے، ان کی ماؤں کے لیے ان کی تکلیف کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ یہ جلدی جان نہیں پاتی کہ ان کے بیبی کی تکلیف اصل میں کیا ہے اور وہ کیوں بے چین ہے یا رو رہا ہے۔ خاص کر پہلی بار ماں بننے والی لڑکیوں کو اس سلسلے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، اس لیے ان کی اس مشکل کو آسان کرنے میں یہ ویڈیو بہت مددگار ثابت ہوگی۔ انہیں پتہ چلے گا کہ ان کا بیبی کس تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہے اور وہ کیا علامات ہیں جن سے وہ بیبی کی اصل بیماری کو پہچان سکتی ہیں، اور کچھ سیریس کنڈیشنز کی سمٹمز بھی بتاؤں گی جن کے لیے فوراً ایمرجنسی ہیلپ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اگر بچے کو بخار، لوز موشن یا وامٹنگ ہو تو یہ بہت کلیئر سمٹمز ہوتی ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی واضح علامت نہیں ہوتی لیکن بچہ بہت بے چین ہوتا ہے، روتا رہتا ہے، اور ماں کو سمجھ نہیں آتی کہ بچے کو کیا مسئلہ ہے۔ پہلے میں ننھے بچوں میں عام پائی جانے والی چند بیماریوں کی علامات شیئر کروں گی، جن میں کولک پین سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر بچہ فیڈر سے دودھ پیتا ہے اور فیڈر کی مناسب صفائی نہ کی جائے تو پیٹ درد شروع ہو جاتا ہے، اور اگر بچہ مدر فیڈ پر ہو تو ماں کی کھائی ہوئی خوراک بھی بچے پر اثر انداز ہوتی ہے اور بچے کو کولک پین شروع ہو جاتی ہے۔ کھلا دودھ اگر نہ خالص ہو تو بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ روتے ہوئے اپنی ٹانگیں پیٹ کی طرف موڑتا ہے اور اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں مروڑ پھر رہا ہے۔ اگر بچہ اکڑ جاتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو بھی یہ پیٹ درد کی نشانی ہے۔ پیٹ درد کی صورت میں بچے کا پیٹ اکثر سخت ہوتا ہے، دبانے سے نرم محسوس نہیں ہوتا۔ بچہ ڈکار زیادہ لیتا ہے یا گیس بہت زیادہ خارج کرتا ہے۔ ان سمٹم سے ماں کو جان لینا چاہیے کہ ان کے بیبی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ علامات لوز موشن، قبض یا بد ہضمی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ رونا، بے چین ہونا، دودھ نہ پینا، چہرہ سرخ ہونا اور مٹھیاں زور سے بند کرنا دوسری عام علامات ہیں جو پیٹ درد کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ کنڈیشن زیادہ دن تک رہے تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ بچوں کے کان کی نالی جو گلے کے ساتھ بھی ملتی ہے بڑے لوگوں کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے بچے کان اور گلے کی انفیکشن کا بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ نزلہ و زکام کی صورت میں بھی بچوں کے کان میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کان درد کی صورت میں بچہ بہت زیادہ روتا ہے، لگاتار روتا ہے یا کبھی کبھی اچانک چیخ مار کر رونا شروع کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد چپ کر جاتا ہے، یعنی اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شدید درد ہوتا ہے۔ بچے کا چہرہ بھی سرخ ہو سکتا ہے، لیکن خاص علامت یہ ہے کہ بچہ اپنا ہاتھ کان کی طرف بار بار لے کر جاتا ہے۔ اگر کان کی انفیکشن زیادہ ہو جائے تو کان سرخ ہو جاتا ہے اور چھونے سے گرم محسوس ہوتا ہے۔ اگر بچہ اپنا ہاتھ کان کی طرف لے کر جائے، روتا رہے، بے قرار رہے تو اسے ڈاکٹر کو لازمی دکھائیں اور اس کا چیک اپ کروائیں۔ آپ یہ سن کر شاید حیران ہوں کہ بچے کے سر میں بھی درد ہوتا ہے۔ جی ہاں، دانت نکالنے والے بچوں کو اکثر سر بھاری محسوس ہوتا ہے۔ بخار، گلے اور کان کی انفیکشن سے بھی بچے کے سر میں درد ہوتا ہے، جسے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر بچہ بار بار اپنا سر جھٹکے، دیوار یا چیزوں کو سر مارے، آپ کو اس کا سر گرم محسوس ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے یا اسے اپنا سر بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی آنکھیں اور چہرہ بھی سرخ ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں آپ بچے کو کوئی ہلکا پھلکا پین کلر دیں یا ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ سخت سردیوں میں اگر بچے کو کور کر کے نہ رکھیں، اسے نہلاتے وقت گرم ماحول نہ رکھا جائے یا اسے سردی میں باہر کہیں لے کر جائیں تو نمونیا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمونیا میں بچے کو بہت تیز بخار ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھانسی اور زکام بھی ہوتا ہے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بچے کو سادہ انفیکشن اور بخار ہے یا نمونیا ہے۔ نمونیا کی واضح علامات میں بخار کے علاوہ سانس لینے میں دشواری اور تنگی ہوتی ہے۔ بچے کی سانس میں سے آوازیں آتی ہیں، بچہ سانس کھینچ کھینچ کر لیتا ہے۔ سانس لیتے ہوئے بچے کی دونوں پسلیوں کے درمیان کی جگہ اندر دھنستی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ گردن کے نیچے کی جگہ بھی سانس کے ساتھ اندر دھنستی محسوس ہوتی ہے۔ بچے کی ناک کے نتھرے سانس لینے میں تنگی کی وجہ سے پھڑکتے ہیں۔ یہ واضح علامات ہیں۔ دوسری عام علامات میں کھانسی، بے چینی، رونا، دودھ نہ پینا شامل ہیں، لیکن نمونیا کی واضح علامات کی موجودگی میں بچے کا فوراً ایمرجنسی چیک اپ بہت ضروری ہوتا ہے۔ ننھے بچے کمزور قوت مدافعت کی وجہ سے مختلف قسم کی انفیکشنز کا شکار بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ لوز موشن، وامٹنگ یا بخار زیادہ دن تک رہے اور بچے کا کھانا پینا بھی کم ہو جائے تو بچے کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ لوز موشن اور قے کی صورت میں بچے کے جسم سے الیکٹرولائٹس بہت زیادہ نکل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر پانی کی کمی کی علامات دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بچے میں پانی کی شدید کمی ہو گئی ہے؟ اس کی نمایاں علامات یہ ہیں کہ بچہ اگر 6 ماہ سے چھوٹا ہے تو اس کے سر کے اوپر کا نرم حصہ، جسے ہم تالو کہتے ہیں، اندر دھنس جاتا ہے۔
بچے کی آنکھیں بھی اندر دھنستی ہوئی لگتی ہیں۔ بچہ جب روتا ہے تو آنسو بہت کم نکلتے ہیں یا بالکل نہیں نکلتے۔ پانی، دودھ اور دوسرے لیکوئڈز کم لینے کی وجہ سے بچہ پیشاب بھی بہت کم کرتا ہے اور پیلے رنگ کا کرتا ہے۔ نارمل حالات میں دن میں کم از کم 4 ڈائپر بدلنے چاہیے، لیکن اگر بچے کے پیشاب کرنے کا دورانیہ 6 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے لیکن بچے کا ڈائپر خشک رہے، جلدی نہ بدلنا پڑے، تو یہ شدید پانی کی کمی کی علامات ہیں۔ ایسی صورتحال میں فوراً طبی امداد دینی چاہیے۔ اگر ڈی ہائیڈریشن شدید ہو اور اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو بچے کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے، کیونکہ خون اور پیشاب بننے کے لیے ہمارے جسم کو پانی یا لیکوئڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی کمی سے خون اور پیشاب کم بنتا ہے یا گاڑھا بنتا ہے، جس سے بلڈ پریشر اچانک بہت لو ہو سکتا ہے۔ آکسیجن کو بلڈ سیلز پورے جسم میں لے کر جاتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن کی صورت میں آکسیجن جسم میں پراپر سرکولیٹ نہیں کرتی اور نتیجے کے طور پر جسم کے وائٹل آرگنز یعنی دل، دماغ اور گردے وغیرہ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لوز موشن اور وامٹنگ کے نتیجے میں الیکٹرولائٹس مثلاً پوٹاشیم، سوڈیم وغیرہ کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ الیکٹرولائٹس ہمارے جسم کے سگنلز کو ایک سیل سے دوسرے سیل میں لے کر جاتے ہیں۔ ان کی کمی سے مسلز میں کھنچاؤ اور جھٹکے لگنے لگتے ہیں، اس لیے ڈی ہائیڈریشن کو کبھی بھی اگنور نہ کریں اور بچے کو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں۔ بچے کو پیدائش کے بعد سب سے پہلی انفیکشن اس کی امبلائکل کورڈ سے ہو سکتی ہے۔ یہ کورڈ ایک ہفتے میں ڈرائی ہو کر خود ہی اتر جاتی ہے، لیکن اگر اس میں سے بلیڈنگ ہو یا ناف کے ارد گرد کی جگہ سوج جائے، سرخ ہو جائے اور گرم محسوس ہو، یا ناف میں سے پس نکلنا شروع ہو جائے اور اس میں سے بری سمیل آئے تو یہ انفیکشن ہونے کی نشانی ہے۔ مزید اگر اس کے ساتھ بیبی کو بخار بھی ہو جائے تو فوراً میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ امبلائکل کورڈ کی انفیکشن ڈائریکٹ بلڈ تک جا سکتی ہے، اس لیے ہلکی سی انفیکشن بھی بہت سویر ہو سکتی ہے اور بچے کے آرگنز اور ٹیشوز اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان تمام علامات میں سے کوئی بھی واضح علامت بچے میں دکھائی نہیں دیتی جس کی بنا پر بچے کا چیک اپ کروایا جائے، لیکن اگر بچہ 3 ماہ سے چھوٹا ہے، اسے بخار ہے اور بخار کو 2 دن سے زیادہ ہو گئی ہیں، تو بھی ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، کیونکہ بخار انفیکشن سے لڑنے کی نشانی ہوتی ہے اور 2 دن سے زیادہ بخار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو سخت انفیکشن ہو گئی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچہ کھانا پینا کم کر دے، سست ہو جائے، روتا رہے اور کم سوئے تو بھی اس کا چیک اپ ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی وجوہات کا پتہ چل سکے۔ اگر آپ کے بچے کی جلد پیلی یا نیلی سی ہو جائے، سانس مشکل سے آئے یا تیزی سے سانس لے، بچہ بہت زیادہ روئے، جھٹکے لگے یا اگر وامٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں نکلنے والا مواد گہرے سبز رنگ کا یا کالا سا ہو یا اس میں بلڈ آئے تو کسی قسم کی لاپرواہی ہرگز نہ برتیں۔ یہ سب بہت سیریس کنڈیشنز ہیں اور بچے کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈیئر مدرز، آپ کو بچوں میں چند عام پائی جانے والی بیماریوں کی علامات پتہ چلی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے بیبی کی بیماری کو پہچان سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔